السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محترم، آج ہم آپ کو سید یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ سید یونس علیہ السلام کی قوم شہر نینوا میں آباد تھی اور کفر و گمراہی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب ان کی گمراہی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی سیدنا یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں پیار و محبت سے سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ برابر آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی تبلیغ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو 3 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس عذاب کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ تیسرے دن جب آسمان پر سایہ بادل چھا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں، کیونکہ پچھلی امتیوں کو بھی اس طرح ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر بارش برسے گی، مگر بادل سے آگ برستی اور ان کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اب یہ شدید خوف زیادہ ہو گئے اور سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام تو سمندر کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ وہ بھلا انہیں اب کہاں ملتے؟ اب تو ان لوگوں کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ عذاب ہی کے آثار ہے، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب آیا تو ان کے نبی کو اور ایمان والوں کو ان میں سے نکال لیا گیا۔ اب کیا تھا کہ وہ سب لوگ اپنی دولت کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل پڑے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور ہر شخص توبہ کرنے لگا۔ مرد، عورت اور بچے سب رونے لگے۔ جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ اب وہاں کا ماحول یہ ہو گیا کہ جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی رونا شروع کر دیتی اور عورتوں کو دیکھ کر بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح اونٹ بلبلاتا تو اونٹ کے بچے بھی بلبلانے لگتے، گائے چلاتی تو بچڑے بھی چلانے لگتے، بکریاں منمنانے لگی تو بکری کے بچے بھی منمناتے۔ اس طرح یہ منظر بہت دردناک ہو گیا۔ سب لوگ توبہ کرنے لگے، سارے بت توڑ ڈالے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اگر ان لوگوں نے کسی کا حقوق پورے نہیں کیے تھے تو اس سے معافی مانگی۔ اور توبہ کا یہ عالم تھا کہ کسی نے اگر کوئی پتھر کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں لگا لیا تھا تو وہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی اس آوزاری پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ جب وہ سایہ بادل چھٹ گیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس اپنی بستی میں آ گئے۔ بستی میں واپس آنے کے بعد یہ سیدنا یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو یہ ان کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرے اور ان کے تعلیم سے عبادت الہی کریں۔ دوسری جانب سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک دریا میں طغیانی آنا شروع ہو گئی۔ اب مسافر ڈر کے مارے چلانے لگے۔ جب کشتی بالکل ہی بے قابو ہو گئی تو کشتی چلانے والے ملہ نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہو تب ایسا ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یا تو اس غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ کشتی والے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے شکل اور صورت نورانی ہے۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے اتنی معصوم صورت، نورانی چہرہ، یہ کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ خاندانی وجاہت بھی چہرے سے آیا تھی۔
پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سب لوگوں کے نام کا خرا ڈال لیا جائے، جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح جب خرا ڈالا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن سب کشتی والوں کو اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگے کہ دوبارہ خرقہ ڈالو۔ جب دوبارہ ڈالا تو بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن اب بھی کشتی والوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لہٰذا تیسری دفعہ بھی خرقہ ڈالا گیا، اب بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ لہٰذا سیدنا یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی، ایک مچھلی نے آپ کو فوراً نگل لیا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار جو ان کو کوئی نقصان پہنچایا، میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لو۔ اور تقریباً 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے پاک ہے، تو بے شک میں ہی قصورواروں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ مسلسل مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم بہت کمزور اور لاغر ہو گیا تھا اور کھال بہت نرم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ہی ساحل پر کدو کی ایک بیل اگ آئی اور اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا۔